لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین اس میں سے ایک نے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ قرآن پاک کو کتنی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ سوال ہے، میں جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ قرآن پاک کے تلاوت کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے اور تلاوت کرتے ہیں لوگ، اہل ذوق تو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، تو اس تعلق سے اہم مسئلہ ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ پورے مسئلے کو سن لیں کہ قرآن پاک کتنی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ جواب پیش کرتا ہوں، سنیے، یاد رکھیے گا کہ اس معاملے میں دو باتیں آپ کو توجہ دینی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کو پڑھنا کب کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو تلاوت کب کہا جاتا ہے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک چونکہ چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ خاص ہے۔ تو قرآن پاک اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اتنی آواز اگر ہے کہ جو اگر بہرا نہیں ہے یا آپس میں آس پاس شور و غل نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی کم سے کم خود سن پائے۔ اتنی آواز تو بنیادی طور پر تلاوت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اونچا نہیں سنتا ہے، یعنی بہرا نہیں ہے، آس پاس شور و غل نہیں ہو رہا ہے، ماحول شانت ہے، اس کے بعد وہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو اگر اتنی آواز ہے کم سے کم کہ خود سن رہا ہے تو تلاوت ہوگی، اور اگر اتنی بھی آواز نہیں کہ خود سن پائے، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان چل رہے ہیں، ساؤنڈ نہیں ہے، یا ساؤنڈ ہے بھی تو اتنا نہیں ہے کہ خود سن سکیں، تو پھر وہ تلاوت نہیں کہلائے گی، قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا، یعنی کم سے کم اتنی آواز تلاوت میں ضروری ہے کہ جو تلاوت کر رہا ہے کم سے کم وہ خود سن سکے۔ اس سے کم اگر آواز ہے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب مل جائے گا، قرآن پاک کو چھونے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ تو بنیادی بات ہوئی، آپ کہیں بھی تلاوت کر رہے تو آپ کو اتنا تو کرنا ہی ہے۔ اب اس کے بعد اس سے بلند آواز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ، کہ خود تو سن ہی پا رہے ہیں، اس سے اور تھوڑی اونچی آواز میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ معاملہ ہے، دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے، تو اس پہ توجہ دیجیے گا یہ معاملے میں کہ آپ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کتنی اونچی آواز سے تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں اور مسجد میں آس پاس یا تھوڑا دور ہٹ کے کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ اتنی آواز سے نہیں پڑھیں گے کہ اس نمازی کو تکلیف ہو، وہاں پھر آپ کے لیے الگ احکام ہوں گے۔ آپ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن اتنی آواز اس میں نہیں نکالیں گے کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف ہو جائے۔ یا آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں اور بھی گھر والے ہیں اور گھر والے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، آپ اپنے گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اتنی آواز سے تلاوت نہیں کریں گے کہ سب کے کانوں تک پہنچے، اس لیے کہ تلاوت کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے کہ تلاوت کے ساتھ یہ خاص بات ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کسی مسلمان کے کان میں جا رہی ہے آواز، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آواز کی طرف توجہ دے، تلاوت کو سنے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے کلیئر طور پر فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو۔ اب جب اللہ کریم کا یہ فرمان ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو، اب گھر والے سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں اور آپ وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اتنی بلند آواز سے کر رہے ہیں کہ سارے لوگ سنا انسنا بھی کر رہے ہیں اور پھر یوں اپنے کاموں میں بھی لگے ہیں اور آپ کی تلاوت کی آواز بھی جا رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر وہاں پر آپ اتنی ہی آواز تلاوت کی نکالیں کہ آپ لوگوں کے کانوں تک آواز نہ پہنچ رہی ہو۔ اور اگر آپ قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہیں جہاں سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن خوانی میں مدرسے کے بچے وغیرہ کئی بار قرآن خوانی کرتے ہیں اور لوگ کرواتے ہیں اپنے گھروں میں، تو قرآن خوانی میں کتنی بلند آواز ہونی چاہیے، اس پر تو علماء کرام نے صاف طور پر کلیئرلی واضح کیا ہے۔ فتویٰ اہل سنت میں، فتویٰ رضویہ میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، صدر الشریعہ نے، یعنی اس پر کلیئر طور پر کلام کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا فرمان سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر چند آدمی با آواز پڑھ رہے ہوں اور یوں ہی قاری کے آس پاس ایک چند مسلمان یہ بغور سن رہے ہیں اور ان میں باہم اتنا فاصلہ ہے کہ ایک کی آواز سے دوسرے کا دھیان نہیں بٹتا، تو قول اوسع پر اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سننے والا نہیں ہے، یا بعض کی تلاوت بعض اشخاص سن رہے ہیں، بعض کی کوئی نہیں سنتا، یا قریب آوازیں مختلف ہیں کہ جدا جدا سننا میسر ہی نہ رہا،
تو یہ صورتیں بالاتفاق ناجائز و گناہ کی ہیں کہ سب پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں سن رہے ہیں اور سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناجائز صورت ہے یہ. اور بار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے. اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے. اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں. بار شریعت میں بھی، فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. تو کتنی بلند آواز سے پڑھنی ہے وہ آپ کی جگہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ تفصیلات میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.